بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو اہم اپڈیٹ، نئی خبر اور اس خبر کے ساتھ بہترین تجزیہ سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں خبر کی طرف، جو کہ 3 امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ 4، کپتان کی خواہش پوری، سپریم کورٹ سے دھماکہ خیز خبر آ گئی۔ وفاق اینڈ نگران حکومت کا کلیجہ چھلنی، تحریک استقام کس کی سائیڈ ہو گئی، اور نون لیگ اینڈ پی پی کی سر پیٹنے کا وقت آ گیا۔ سب سے بڑی بات، اب اس میں سب سے پہلی بات جو کہ کپتان کی خواہش پوری اور سپریم کورٹ سے دھماکہ خیز خبر، کیا چل رہی ہے۔ سب سے بڑی جو کہ سپریم کورٹ نے دھماکہ خیز خبر دے دی پوری نگران حکومت، اور بلکہ پوری حکومت کو، جو اس ٹائم حکومت موجود ہے اور جو حکومت اس ٹائم کام کر رہی ہے، اور جس کام کے سلسلے میں حکومت جو بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہے اور غلط کچھ صحیح کر رہی ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ امرتا بندیال، اس بینچ میں 4 اور بھی جسٹس ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے عدالت کی توہین اور عدالت کی بے حرمتی اور عدالت کے عین کے مطابق نہیں چلے اور قانون کے خلاف ورزی کی ان لوگوں نے، ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے، یہی بات چلی گئی۔ سب سے پہلے محسن نقوی، جو کہ اس ٹائم پنجاب کے وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اس کے اوپر بھی یہ بات کی گئی۔ اور سب سے بڑی بات، جن لوگوں نے حکومت بلکہ سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مانا، ان کے اوپر ان لوگوں نے الٹ باتیں کہہ دی۔ تو سب سے بڑی بات اس نے یہی کی کہ سپریم کورٹ سے دھماکہ خیز خبر یہی آئی تھی کہ ان کے اوپر جو بات چیت ہے اور انہیں جلد سے جلد سزا اور ان کو دی جائے۔ ان لوگوں نے غلط قدم اٹھائے اور ان غلط قدموں میں بہت بڑے ان لوگوں نے نقصان کروائے، کیونکہ جب عدالت کہہ رہی ہے کہ عدالت کا کہنا مان لینا چاہیے، تو پھر عدالت کا یہ کہنا نہیں مانے گا تو عدالت کس کام کی ہے؟ عدالت کا لازمی کہنا مان لینا چاہیے تھا ان لوگوں کو۔ تو یہی بات ہوئی کہ ان لوگوں نے عدالت کا کہنا نہیں مانا۔ تو اب عدالت نے اپنی سب سے بڑی بات سنا دی، کہہ دیا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اور بڑی سزا ملنی چاہیے۔ کیوں؟ عدالت اس وجہ سے موجود ہوتی ہے کہ کوئی ملک میں غلط قانون اور غلط کام کیا جائے تو اس کے انٹر خلاف ورزی اور ان کے اوپر قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کوئی بھی عدالت کا کہنا نہیں مانا، نہ عدالت کی مطابق چلے ہیں، نہ قانون کے مطابق چلے ہیں، نہ آئین کے مطابق چلے ہیں۔ اس میں محسن نقوی، جو کہ نگرانی وزیر اعلیٰ ہو کر، اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بدلے لیے لوگوں سے۔ بہت زیادہ جو لوگ اس ٹائم موجود تھے ان کو سزائیں دی گئی، ان کے اوپر تنگی کی گئی، ان سے بدلہ لیا گیا۔ سب سے بڑی بات یہی تھی، ان لوگوں نے وہ جو لمبا چوڑا تنگ اور ڈسٹرب کیا ان کے تحریک انصاف کی پارٹی والوں کو، یہی بات بنی۔ تو ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا، ذلیل خوار کر کے رکھ دیا تھا ان کو۔ لیکن آخرکار پی ٹی آئی تحریک انصاف کا قصور کیا تھا، ان کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں جسے رب رکھے تو کوئی اسے کیوں چکھے، یہ بات کہتے ہیں سب سے بڑی۔ تو جس کو رب پناہ میں اور اپنی حفاظت میں رکھ رہا ہے، تو کوئی اسے کچھ بھی کر دے تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، سوائے رب ذوالجلال کے، جو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ تو اس لیے پڑھتے ہیں اگلے نیوز کی طرف۔ تحریک استقام کس کی سائیڈ ہے؟ اب پاکستان کی پارٹی میں ہلچلی مچ چکی ہے، پی پی میں ہلچلی مچ چکی ہے، اور نون لیگ میں سب سے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو اینڈ کرنے کے لیے کہ استقام پارٹی آگے نہ آئے۔ بیچ میں کہا جا رہا تھا کہ استقام پارٹی کو کوئی ویلیو نہیں، فی الحال بھی اس کا کوئی ویلیو نہیں، لیکن جو کہ نون لیگ کے ووٹر ہیں اور پی پی کے ووٹر ہیں، ان کے انٹر میں یہ جو
ترین آ رہا ہے یہ اس کے ووٹ لے کر انہیں ہی گرا دے گا، باقی کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، اور عمران خان کی پارٹی کو تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی پارٹی کو نقصان میں رکھ کر ہم اپنی پارٹی کو اوپر لے جائیں گے، ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ یہی نیوز تھی کہ یہ لوگ اپنے اندر کی بات اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوسروں کو سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس ٹائم ان لوگوں کی طبیعت خراب ہے۔ زرداری کی وہ بھی اپنی آنکھ دکھانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد جو کہ ترین ہے وہ لندن نواز شریف سے ملنے گیا ہے۔ وہ لندن نواز شریف سے ملنے گیا ہے، اور کس وجہ سے اور کون سی بات ہوگی اندرونی جس سے وہ ملنے گیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی تھی کہ زرداری نے فون کر وہاں سے لندن جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے وہیں سے فون کیا ہے کہ نواز شریف سے کہا ہے کہ آپ ترین سے آپ کو نہیں ملنا اور آپ اسی کی پارٹی میں نہ جائیں۔ وہ اس کی کنگ پارٹی جو کہ IPP پارٹی کا نام ہے، شارٹ کٹ میں استقام پارٹی پاکستان جس کا نام ہے، اس پارٹی میں لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ تو لوگ اس سے پہلے ہی چلے گئے اس پارٹی کو چھوڑ کر۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی چل رہی ہے کہ یہ پارٹی کس کی سائیڈ ہے اور کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ پارٹی فائدہ دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پیپلز پارٹی اور یہ نئی جو پارٹی ہے نون لیگ، ان دونوں کو نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے نقصان لے کے جا رہی ہے کہ جو ان لوگوں نے کہتے ہیں اپنے لیے، جو جن لوگوں نے کھڈا کھودا تھا دوسروں کے لیے، اس کھڈے میں خود گر رہے ہیں۔ خود کیوں گر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اب جو پارٹی بنوائی تھی اس پارٹی میں ان لوگوں کے اپنے ہی جا رہے ہیں، اور بہت بڑا نقصان ان کو ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بتاتا چلوں کہ نون لیگ جو اس ٹائم بہت بڑی پارٹی ہے کھڑی ہے، اور اس میں جو پارٹی کے چیئرمین ہیں نواز شریف، اور نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی مریم نواز کہتی ہے کہ میں پاکستان کی وزیر اعظم بنوں گی، مریم نواز۔ تو اس میں بات چیت یہ چل رہی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ بات چیت چل رہی ہے آرمی چیف کے اندرونی جو بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، نہ ہمیں نواز شریف میں انٹرسٹ ہے، نہ نواز شریف کی بیٹی میں انٹرسٹ ہے، نہ نواز شریف کے کسی اور پارٹی والے لوگوں میں انٹرسٹ ہے۔ اس ٹائم اگر چانس ہو سکتا ہے تو وہ زرداری کی طرف چانس جا سکتا ہے، زرداری اور زرداری کا بیٹا اس کی طرف چانس جا سکتا ہے۔ تو زرداری کے بیٹے کو میرے خیال میں شاید وزیر اعظم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اب بنا سکتے ہیں، لیکن اب دوسری پارٹیوں کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نئی پارٹی آئی ہے IPP، یہ پاکستان کی پارٹی نون لیگ اور PP کے لیے نقصان کار ہے، اور یہ کس سائیڈ پر چلے گی اور کس سائیڈ کو نقصان دے گی یہ بھی بہت بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ تو نقصان تو سب سے پہلے PP اور نون لیگ کو ہوگا استقام پارٹی سے۔ استقام پارٹی ایک اپنے رتبے کو آگے لے کے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان میں سے جو وزیر اعظم کی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، کیا نام ہے اس کا، ترین گروپ کا جو تھا ترین جہانگیر ترین، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم میں بنوں۔ لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا کام ہے، کہتے ہیں کہ شاید میں اوپر بیٹھ جاؤں، میں اوپر بیٹھ جاؤں، ایک دوسرے کو تلے ہوئے ہیں گرانے میں۔ لیکن گرنے کی بات سب سے بڑی یہی ہے کہ کسی اور کو گرانے کی کوشش نہ کریں، پہلے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، پھر دوسروں کو گرانے کی کوشش کرنا۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کو اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے کی فیملی کو، ایک دوسرے کو ٹارچ کر رہے ہیں اور ذلیل خوار کر رہے ہیں۔ سیاست کہتے ہیں سیاست تک ہوتی ہے محدود، آگے نہیں جا سکتی، لیکن ابھی اس ٹائم سیاست بہت آگے نکل چکی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان میں سے جو کہ عمران خان اس ٹائم ڈٹا ہوا ہے اور مضبوط ہو گیا ہے کہ اس عمران خان کے حق میں فیصلہ جو سپریم کورٹ نے سنایا ہے بہترین فیصلہ سنایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت چاہے گا، کہتے ہیں جس کو رب العزت عزت دے وہی بلندیوں پر ہوتا ہے، جسے عزت نہ دے وہ نیچے ہوتا ہے۔
وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، عزت اور ذلت اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے جو اس دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اس لیے اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کو بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔